قرآن سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے محض یہ کافی نہیں ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے یا کوئی اصول تفسیر کا ماہر ہو جائے، اس نے فن تفسیر سیکھ لیا ہو۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے یہ لازمی طور پر ضروری ہے کہ آدمی کے اندر سنجیدگی موجود ہو، آدمی کے اندر خدا کا تقوی موجود ہو، کیونکہ قرآن میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، مگر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح قرآن سے کسی کو ہدایت حاصل ہوگی؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس حاصل ہوگا، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس نہیں ملے گا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہو، خدا کا خوف ہو، ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی، اور وہ لوگ جن کے اندر فسق ہو، جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہوں، جو انسینسٹیو لائف گزار رہے ہوں، جو خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو ان کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقوی موجود ہو۔ تقوی کا لٹرل میننگ ہے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں تقوی کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کو کہا ہے، اور ان چیزوں کو کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے، اسے ہی تقوی کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں اگر تقوی کے لفظ کو کنورٹ کیا جائے تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سنجیدگی، سنسیئریٹی، جس کے لیے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں سنسیئریٹی، سنجیدگی۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقوی اور سنجیدگی یعنی سنسیئریٹی موجود ہو۔ جو آدمی انسنسیئر ہوگا اس کو قرآن سے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے سامنے پورا قرآن، تمام حدیثیں کھول کر رکھ دی جائیں، لیکن ایسے لوگوں کی سوچ اور ان کے وے آف لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو انسنسیئر ہوں۔ اصل یہ ہے کہ تقوی اور سنجیدگی آدمی کو کٹ ٹو سائز بناتے ہیں۔ سنجیدہ آدمی ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہے۔ سنجیدہ آدمی اپنی ایموشن سے اٹھ کر حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک سنجیدہ آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے ڈیزائرز کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دے۔ لہٰذا جو لوگ سنجیدہ نہ ہوں وہ اپنے ڈیزائرز اور اپنے خواہشات کے تابع چلتے ہیں۔ ان کی خواہشات ان کو جس طرح رول کرتی ہیں اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حدیثیں اور یہ روایتیں ہمارے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں اور قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔